السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، کافی دن ہو گئے ہم آپس میں ملاقات نہیں کر سکے، تو حالات کچھ اس طرح کے چل رہے تھے، مرید کے والا واقعہ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات جنہوں نے ہمیں کافی ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو درس و تدریس ہے یا یہ جو معاملہ ہے ہمارا بات چیت کا، اس میں تھوڑی سی امن و امان بھی ضروری ہوتا ہے، اور ہماری جو صحت ہے اس کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ تو یہ چونکہ معاملہ ہی بہت اہم ہے، ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ ہم نے وہ بات ڈیلیور کرنی ہے جس کو سن کے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ جائیں، پازیٹیو کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ میں تھوڑی بہت ہی نیگیٹو وہ کیفیت آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو بات سننے کے بعد آپ کی تبدیل ہو جائے۔ تو میں آپ کو محمود غزنوی کے دور میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سومناتھ کا مندر فتح کیا اور 17 حملے انہوں نے کیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی مین جو چیز تھی وہ ہوتی تھی اخلاقیات، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اب محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی تخلیقی کام ہی ہوتے تھے، ان کے ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ایسا حاصل کلام نکالتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی موٹیویشن اور ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو محمود غزنوی نے تمام جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو مخاطب کیا اور ان کو ایک چیلنج دیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروا دے۔ تو اب مجمع کے اوپر سکوت طاری ہو گیا کہ یہ کیسی ڈیمانڈ ہے کہ بادشاہ السلام کہتا ہے جی مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کوئی کروا سکتا ہے؟ تو ایک شخص، عام سا بندہ، پبلک کا ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے بولا جناب میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے اس کو بولا کتنا ٹائم تمہیں اس کے لیے درکار ہے؟ اس نے بولا جی آپ مجھے 6 مہینے دے دیں۔ تو اب 6 مہینے اس کو دے دیے گئے۔ 6 مہینے کے بعد دوبارہ دربار لگا اور بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا کہ بچاؤ جی، ابھی آپ 6 مہینے کا ٹائم آپ کا پورا ہو گیا، اب ملائیں ہمیں خضر علیہ السلام سے۔ تو وہ جو شخصیت تھی یا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کافی کوشش کی ہے، میں نے چلا کشی کی ہے، میں کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن میرے حالات کچھ اس طرح کے آگے کہ میں یہ کام ابھی نہیں کر سکا، ابھی مزید مجھے 6 مہینے دے دیے جائیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو بولا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 مہینے آپ کو اور مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ یعنی یہ اس نے وارن بھی کر دیا بادشاہ سلامت نے محمود غزنوی۔ اب 6 مہینے کا اور ٹائم گزرا، یعنی 1 سال پورا ہو گیا، تو پھر محفل لگی، پھر دربار لگا، تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو پوچھا ہاں بھئی اب تو سال پورا ہو گیا، تو ملواؤ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی بادشاہ ہیں، میں کوئی اس قابل ہوں؟ میں اب بڑے بڑے کتب ابدال اور اولیاء اللہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، اب میرے حالات بڑے خراب تھے تو آپ نے ڈیمانڈ ایسی کر دی، میں نے کہا چلو ابھی موقع ہے، میں اپنا تو کام نکالوں، تو اب میرے حالات سیدھے ہو گئے ہیں، آپ نے جو میری امداد کی ہے، یعنی 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے یہ، میرا لک سیدھا ہو گیا ہے، تو میرا مقصد تو اصل میں یہی تھا۔ تو اب سلطان محمود غزنوی بہت غصے میں آیا، اس نے بولا یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق۔ اب جناب ایک وزیر جو تھا اس نے سب سے پہلے پوچھا ہاں بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس وزیر نے کہا حضور اس نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کا سر قلم کرنا بنتا ہے۔
اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو ایک شخصیت کوئی بیٹھی ہوئی تھی ادھر، بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی اس نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تو وہ جو بابا جی تھے انہوں نے بڑے اونچی آواز میں کہا ویری گڈ، بہت خوب، بالکل یہ اس نے صحیح کہا ہے۔ یعنی وزیر کو مخاطب کر کے اس نے کہا یہ وزیر نے بالکل صحیح کہا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اب جناب انہوں نے کہا ہاں بھائی، نمبر 2 پہ جو وزیر تھا وہ بھی بڑا سیاںا دانشور تھا، بادشاہ سلامت نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو اس کی سزا جو ہے نا یہ کم ہے، قتل اس کو اگر کر دیا جائے تو اس کو اتنی سزا نہیں ملے گی، اس کو تکلیف کم ہوگی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس زندہ کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، کتے اس کو کاٹ کاٹ کے مارے۔ اب وہ جناب پھر سوچنے لگ گئے بادشاہ سلامت، اس نے پھر حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے غلام بھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چہیتے غلام تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے آپ، تو آپ نے پھر ایاز کو مخاطب کیا۔ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ وہ ایاز ہیں، یہ وہ محمود ہیں۔ اب جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں ایاز، تو ایاز نے کہا اچھا اس میں جب اس نے یہ کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تو وہی شخصیت جس نے پہلے اس کا کہا تھا بالکل اس نے صحیح کہا ہے، اس کو سر قلم کر دیا جائے، اس نے ٹھیک کہا، اسی شخص نے اب پھر تائید کی جب اس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تو اس نے کہا بالکل اس نے صحیح کہا ہے۔ اب تیسرے ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی ہے تو ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھیں جناب اس میں اہلیت تو نہیں تھی، وہ سچا ہے اپنی جگہ پہ، تو اس نے جو کام کیا ہے نا وہ وہی کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا آپ سے کہ میں خضر علیہ السلام سے آپ کو ملا دیتا ہوں، تو اب یہ آپ کی ججمنٹ ہے کہ آپ اس کو جج نہ کر سکیں کہ یہ بندہ ملا سکتا ہے یا نہیں ملا سکتا، تو اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب پھر وہ شخصیت جو ہے جو بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس کو کتوں کے ڈال دیا جائے، اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس نے ایاز کی باری جب آئی اور اس نے کہا کہ حضور اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس وقت بھی اس نے بڑے زور سے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے جی آپ نے۔ اب محمود غزنوی جو ہے اس کی طرف ہو گئے، اس سے پوچھا کہ میاں تم یہ بتاؤ کہ جب میں نے اس کی رائے لی تو اس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، جب اس کی رائے لی تو اس نے کہا اس کا سر قلم کر دیا جائے، جب آپ کی رائے لی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو اب آپ کیا؟ اس نے جب کہا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ محمود کیا کیا جائے؟ تو محمود نے کہا کہ جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا وزیر آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے وہ قصائی تھا، اب قصائی چونکہ بکروں کے سر قلم کرتے رہتے ہیں تو اس نے اپنی خصلت کے حساب سے بات کی، اور دوسرا بندہ جس نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے وہ کتوں کو پالتے تھے، اس کے آباء و اجداد کتوں کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری، تو انہوں نے کتوں کی فیور کی کہ کتے اس کا گوشت کھائیں تو ہمیں سکون ملے گا، یعنی یہ اپنی اندر کی جو بات تھی جو اس کے خصلت میں شامل تھی اس نے وہ کی۔ اب باری آ گئی ایاز کی، اب ایاز چونکہ سید تھا تو اس نے معافی والی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے تھا، آل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ معاف کرنے کا تھا۔ فتح مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دیا۔ تو حضرات گرامی اس وقت پھر وہ جو شخصیت تھی جس نے کہا ایاز نے بھی صحیح کہا ہے، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ حضور اب بتائیں آپ، تو انہوں نے کہا ہر ایک نے اپنی خصلت کے حساب سے بات کی، تو اب ایاز جو ہے یہ سید تھا اس لیے اس نے معافی کی بات کی، تو اب جناب ایاز جو تھے وہ بول پڑے،
انہوں نے بولا اب حضور مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا، میں بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شخصیت ہے، محمود غزنوی کو مخاطب کیا ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ یہ جو شخصیت ہے بادشاہ سلامت، یہی تو خضر علیہ السلام ہے جس نے آپ کو حکمت کی بات بتائی ہے کہ یہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کہا، یہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کہا، اس نے یہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کہا۔ تو یہ کیا تھے؟ یہی تو حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ ہماری حکمت کی باتیں، یہ ہماری وہ ہماری وراثتی کہانیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اب ہم نے ان کو اپناتے ہوئے، اب حاصل کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایاز والے فارمولے پہ چلیں، بخشش والے فارمولے پہ چلیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخش دیتے ہیں تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دشمنیاں پالیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں، بجائے اس کے کہ ہم بدلے لیتے پھریں، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے امتی ہونے کے ناطے کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کرے، ہمیں اس کو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا اللہ ہی بہت کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو حضرت گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔